وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون۔ فرمایا جوانیوں کی بلندیوں کو یوسف پیغمبر پہنچ چکا ہے، اب اس کی جوانی پہ امتحان شروع ہو گیا، اور مشہور مقولہ تو یہی ہے، جوانی وہ بڑی مستانی ہوتی ہے، لیکن یہ جوانی پیغمبر کی جوانی ہے، حیا والی، شرم والی، اخلاص و وفا کا پے کر یہ جوانی پیغمبر کی ہے، اور پیغمبر کے اس گھر کے اندر ہی امتحان آ گیا ہے۔ امتحان یہ عزیز مصر کی بیوی نے، زلیخا نے حضرت یوسف کو گناہ کی طرف مائل کرنا چاہا، اپنے گناہ کی طرف بلانا چاہا، ورغلانا چاہ رہی تھی اور کہہ رہی تھی ہائی تلک ادھر آئیے۔ یوسف پیغمبر کو یاد آ گیا کہ میرے مالک نے مجھ پہ بڑے احسانات کیے، مجھے کہاں دیہاتوں سے نکالا ہے، مجھے کنویں سے نکالا ہے، اور مجھے محلات میں پہنچایا ہے، اور یہاں بھی میری قدم قدم پہ حفاظتیں کی ہے۔ فوراً زبان پہ آیا قال معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، میرے پروردگار نے مجھے بہترین ٹھکانہ دیا ہے۔ انہ لا یفلح الظالمون، جو ظلم کرنے والے ہیں، نا انصافیاں کرنے والے ہیں، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوا کرتے۔ میرے رب نے بتلایا وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّي كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ۔ اس عورت نے گناہ کا پکا ارادہ کر لیا، اور یوسف بھی ارادہ کر لیتے، لولا ارآ برہان ربی، اگر وہ اپنے رب کے برہان کو نہ دیکھتے۔ برہان کیا ہے جی؟ برہان یہ ہے، یوسف پیغمبر اپنے رب کو دیکھ رہے تھے، ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اپنے رب کی عبادت کر اس حال میں کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ منظر نہیں تو پھر اتنا یقین کر تو اسے دیکھ رہا ہے۔ یہ منظر تھا، رب میرا دیکھ رہا، برہان کو دیکھا۔ میرے رب نے کہا ہم نے زبان سے بھی غلط جملہ نہیں نکلنے دیا، اور ہم نے جسم سے بھی کوئی حرکت نہیں ہونے دی، ہم نے بچا لیا اور اندر بات ڈالی۔ او پیارے یوسف، اب یہاں سے نکلنا، دوڑ یہاں سے دوڑ لگانا۔ واستبق الباب وقدت قمیصہ من دبر والف یا سیدہا لدى الباب۔ یوسف پیغمبر نے بھی اور زلیخا نے بھی دونوں نے دوڑ لگائی ہے۔ یوسف دوڑ لگا رہا ہے گناہ سے بچنے کے لیے، اور وہ دوڑ لگا رہی ہے گناہ کی طرف لانے کے لیے۔ بس بھاگنا کام یوسف کا تھا۔ میرے رب نے جتنے دروازے بند تھے نا، یوسف بھاگ رہے تھے، دروازے کھلتے جا رہے تھے،
تالے ٹوٹتے جا رہے تھے اور یوسف آخری دروازے پہ پہنچے، وہاں پہ عزیز مصر سامنے موجود ہے، عزیز مصر کے سامنے ادھر زلیخا بھی پہنچ گئی، اس نے پیچھے سے ہاتھ ڈال لیا، وہ کپڑا جس کو ہاتھ لگا اللہ نے پیغمبر کے وجود سے جدا کر دیا۔ اللہ اللہ، جب کپڑا نہیں رب نے رہنے دیا تے پھر زلیخا نل نکاح کتھوں ہو گیا سی ہے کڑنتو تے کہانیاں نا جی۔ وہ اب عزیز مصر سامنے کھڑا ہے، اب یہ بڑی چلاک عورت ہے، بڑی ہوشیار عورت ہے، کہنے لگی قالت ما جزاء من اراد باہلک سوءا الا ان یسجن او عذاب علیم۔ دسو نا او دی کی سزا وے جیڑا تیرے گھر والی دے اتے ہاتھ پاوے، نالے چور تے نالے چتر، اسے قید میں ڈال دیا جائے یا دردناک عذاب دیا جائے۔ یہ کہنے لگی ہے، اب معاملہ گھمبیر ہو گیا۔ حضرت یوسف بھی کہہ رہے ہیں میں نے نہیں کیا، وہاں میرے رب نے یوسف کی گواہیوں کے بندوبست کر دیے ہیں، وہاں پہ موجود ایک بچہ گواہی دینے لگا ہے، ان کان قمیصہ قد من قبل فکذبت وہو فصدقت وہو من الکاذبین وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ۔ اس گواہی دینے والے نے گواہی دی، اگر قمیص آگے سے پھٹی ہے عورت سچی اور یوسف سچا نہیں، اور اگر قمیص پیچھے سے پھٹی ہے تو یہ آدمی سچا یوسف سچا اور عورت جھوٹی ہے۔ یہ کہا، جب دیکھا تو قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے۔ اب عزیز مصر سمجھ گیا اور کہنے لگا یوسف عارض عن ھذا، یوسف پیارے اس معاملے کو جانے دیجئے، واستغفری لذنبک، او تو اپنے گناہوں کی معافی مانگ، یہ تیرا ہی کام تھا۔ اور یوسف میری عزت کا خیال کرنا، بات آگے نہ نکل جائے، لیکن بات شاہی محل سے نکلتی باہر نکل گئی ہے اور باہر چرچے ہونے لگے ہیں۔ وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين۔ باہر بات نکلی، شہر کی عورتیں، وزیروں کی بیویاں اور امراء وزراء اشرافیہ کی بیویاں وہ کہنے لگیں بھی نہیں رہا ہے، ہم برباد ہو گئے، ہماری ناک کٹ گئی۔ یہ چرچے ہونے لگے ہیں اور یہ بات زلیخا کے کانوں تک بھی پہنچ چکی ہے کہ میرے بارے میں تبصرے جاری ہیں، محلات میں تبصرے ہو رہے ہیں۔ اور اس نے کیا کیا، ایک محفل کا، ایک کھانے کا اہتمام کیا، سب کو بلا لیا ہے اور بلا کے کھانا سب کو کھلا کے اب کھانے کے بعد فروٹ کی باری آنے لگی تو اس نے ہاتھوں میں چھریاں پکڑا دی ہیں۔ جب چھریاں دی، بڑی شاطر عورت تھی، اس وقت اس نے کہا قالت خرج علیہن، ذرا یوسف سامنے تو آئیے، ذرا بات تو سنیے نا۔ یوسف پیغمبر اندر سے نکل کے آ رہے ہیں، مالکن نے بلایا ہے،
احترام ہے، پر یوسف جب آیا نا ان کے سامنے، سارے مصر کا حسن اکٹھا ہے، اور ادھر جوان جہان پیغمبر ساری کائنات کا آدھا حسن بھی یہاں موجود ہے، پر جب یوسف آیا تو آنکھیں سبحان اللہ۔ اللہ ہمارے نوجوانوں کو، ہماری بیٹیوں کو، سب کو اللہ ایسی حیائیں نصیب فرما دے۔ آنکھیں نیچی ہیں اور وہ بھی دیکھ رہی ہیں یہ ہے یوسف، اور دیکھتے ہی حیران و ششدر رہ گئیں، مبہوت رہ گئیں، اور انہوں نے کیا کیا؟ چھریاں تو پکڑی ہوئی تھی، قطعن ایدیہن، اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا ہے۔ جب اپنے ہاتھوں کو کاٹا تو زبان سے کہنے لگی قُلْ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا، اوے پاکی تے اللہ دیے، ایسا نو انسان نہیں لگدا، ان هَذَا إِلَّا مَلَكٌ کریم، یہ تو ہمیں عزت والا فرشتہ لگتا ہے۔ اینیاں حیاواں سارا حسن موجود ہے، تے نظراں تھلے نظراں اٹھ بھی نہیں رہیاں، تے زبان حرکت بھی نہیں پہ کر دی، یہ لگتا یہ ہے یہ فرشتہ یہ انسان نہیں، لیکن حقیقت یہی ہے یوسف پیغمبر انسان تھا، پر رب نے اندر جو صفت تھی نا نورانیت والی وہ غالب کر دی ہوئی تھی، اور وہ کہنے لگی، وہ بھی کہنے لگی فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ، سنو اے گلاں کرنا لیو، سنو نا میری گل، ایویں نہ ہو جدے بارے تسی منو ملامتاں کر دیاں سو، ایک غلام دے پیچھے مر گئی ہے، ہن دسو نا ہے کہ نہیں، میں ایویں تے نہیں نہ گئی، یہ ان کو بھی کہہ رہی ہے، تے ہن ساریاں لگ گئیاں نے۔ اللہ اللہ، پیغمبر پہ بڑا مشکل وقت، اب سب کہنے لگی ہیں اینوں بھی راضی کر تے سانوں بھی راضی کر، بے حیائی کے دعوے جس طرح آج یہ مسلمان عورتیں اسلام آباد کی سڑکوں کے اوپر آزادیاں لینے چلی ہیں، بے حجاب ہونے چلی ہیں، بے لباس ہونے چلی ہیں، یہ حقوق نسواں، یہ زلیخا اس کی چیمپئن تھی، اس کی بڑی تھی، اور وہ بھی جب یوسف پیغمبر نے دیکھا اب تو گھیرا اور پڑ گیا ہے، یوسف پیغمبر نے اس وقت کیا کیا؟ اس کو پکارا جو سب کی پکار کو سننے والا ہے، رب السجن احب الی مما یدعوننی الی والا تصرف عنی کیدہن اصب الیہن واکن من الجاہلین۔ میرے پروردگار، اس نے دھمکی دی ہے یا قید میں ڈال دوں گی یا رسوا کر کے رکھ دوں گی، میری بات مان جا میرے اللہ، مجھے ان کی بات نہیں ماننی، مجھے کیا پسند ہے؟ مجھے قید پسند ہے، میں مشکل زندگی گزار لوں گا میرے مولا، پر میرے مولا میں یہ گناہ نہیں کروں گا، میرے مولا اگر تو نے میری بات نہ سنی نا، میں بھی انسان ہوں کہیں ان کی طرف مائل نہ ہو جاؤں۔ ادھر پیغمبر کی زبان سے جملہ مکمل ہوا، ادھر فوراً جواب آیا فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ۔ سورت کا دعویٰ تھا پکارے سننے والا کون ہے؟ ایک اللہ۔ حاجتیں پوری کرنے والا کون ہے؟ ایک اللہ۔ مشکل کشائیاں کرنے والا کون ہے؟ ایک اللہ۔ اب نے دعا سنی کا یوسف
دعا تیری قبول ہو چکی ہے، چل جیل دے وچ۔ اور یوسف پیغمبر کو جیل میں پہنچا دیا ہے۔ وہاں سے اگلا حال شروع ہو گیا، ساتواں حال شروع ہو گیا۔ یوسف پیغمبر جیل جا پہنچے ہیں۔ داخل معہ السجن فتیان، دو قیدی بھی ساتھ آ گئے ہیں۔ ان دو قیدیوں نے دیکھا بڑا نیک آدمی، بڑا عزت والا بندہ اور بڑا باکردار اور علم والا بندہ، وہ دیکھ کے پہچان گئے اور کہنے لگے ہماری خواب ہمیں بتا دیجئے۔ میں نے خواب میں دیکھا ہے میں بادشاہ کو شراب پلا رہا ہوں، انگور نچوڑ کے پلا رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا میرے سر پہ روٹیاں ہیں، اسے پرندے نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں۔ مجھے ذرا اس کی تعبیر بتائیے، نبینا بتاویلہ، ہمیں اس کی تعبیر بتا دیجئے۔ اب یوسف پیغمبر نے کہا اپنا غم بھول گئے ہیں، کہا تعبیر بتاؤں گا، ابھی جیل میں روٹی نہیں آئے گی، روٹی آنے سے پہلے، کھانا کھانے سے پہلے میں اس کی تعبیر بتاؤں گا۔ پہلے میری گل سنو، سبحان اللہ، بلکہ میری گل کی رب دی گل سنو۔ اللہ اللہ، میں اس مقام کو دیکھتا ہوں تو پھر بڑا غمگین ہو جاتا ہوں کہ اسی کیاں کڈے کمزور ہاں۔ ذرا تکلیف ہوئے تو کوئی بندہ پوچھ لے نا، اسی 600 وری ہانے مر گئے اور ٹوٹ گئے اور گئے اور برباد ہو گئے اور رول گئے، ساڈا حال ہے وے۔ تے رب دی گل اوکھی ہے، اے نہیں کہندے جس حال وچ بھی ہیں الحمدللہ الحمدللہ، کمزور ہے نا بڑے، لیکن پیغمبر کوئی جرم نہیں، کچھ کیا نہیں، جیل کے اندر پہنچ چکا ہے، پر وہاں رب کا پیغام سنانے لگا، پہلے اپنا تعارف کروانے لگا۔ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، میں خاندانی بندہ ہوں، منو عام بندہ نہ سمجھیو کہ محل چاہ کے پل کے جوان ہو گیا وے، اداگ پچھ کوئی نہیں، میں خاندانی بندہ ہاں، تے میرے باپ دادا نے ابراہیم تے اسحاق تے یعقوب، سبحان اللہ سبحان اللہ، اے نے پیو دادا، اصل پیو دادا اے نے دین والے، اور میں ان کے دین کی پیروی کرتا ہوں۔ ان سے جو ہمیں میسج ملا ہے وہ میسج یہ ہے، ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، ہمیں میسج یہ ملا ہے اللہ کے ساتھ ہم کسی چیز کو شریک نہ بنائیں۔ کوئی نبی ولی پیغمبر غوث قطب ابدال فرشتہ جن وہ اللہ کا شریک نہیں، اور جو شرک سے بچ جائے ذالک من فضل اللہ علینا، جیڑا شرک تو بچ گیا وے نا او دے اتے اللہ دا بڑا فضل ہو گیا وے۔ اصل فضل یہی ہے رب شرک سے بچا لے، اور فرمایا سنو میری بات، یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ اے میرے قید کے ساتھیو، اللہ واللہ ہے خلاصہ، لیکن بڑا دل کرتا ہے ان چیزوں کو ایک ایک موتی کو ڈالنے کا۔ اے نہیں آکیا چرسیو، او حفیمیو، او چورو،
او ڈاکو نانا یا صاحب السجن، ان کا جو جو لیبل تھا نا انہوں نے غداری کی تھی بادشاہ سے اور غداری کے مقدمے میں آئے تھے، لیکن یوسف نے پردہ رکھ دیا، یا صاحب السجن، اے میرے قید کے ساتھیوں منو دسو تے صحیح نا، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، وکھرے وکھرے رب چنگے نے یا ایک اللہ جڑا زبردست ہے؟ روزیاں بھی وہ دین والا، دھیاں بھی وہ دین والا، پتر بھی وہ دین والا، نفع بھی وہ دین والا، نوکریاں بھی وہ دین والا، مکان بھی وہ دین والا، اقتدار بھی وہ دین والا، عزتاں بھی وہ دین والا، قسمتاں کھوٹیاں کھری بھی کرن والا، ایک اللہ چنگا جے یا بوئے بوئے تے پھوڑا چنگا جے؟ دسو تے صحیح نا، جواب نہ دے وے ایک اللہ۔ کی جواب ہے جی؟ ہاں، ادھر حضرت شاہ دولہ پیر، ادھر کانواں والی سرکار، ادھر فلانا، ایتھے پونا جے کہ ایک رب دے سامنے آنا ہے، میرے اللہ جی تیری چوکھٹ تے آ گیا، جتھے نبیاں نے بھی منگیا تے ولیاں نے بھی منگیا ہے، میرے اللہ ساڈی مراد بھی کی کر پوری کر۔ اور ساتھ کا جن کو تم پکارتے ہو نا، ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم وآباؤكم ما انزل الله بها من سلطان، جنہاں نو تسی پکار دیو، ڈڈو شاہ، لسوڑی شاہ، بکرے شاہ، گھوڑے شاہ، لڈن شاہ، سر سچل مست، فلانا فلانا، اوے جنوں تسی پکار دیو اے نا رب نے نہیں رکھے، تواڈے پیو دادیاں نے رکھے نے، رب نے نہیں، رب نے نہیں آکھیا کوئی قسمت کھوٹی کھری کرن والا ہے، کوئی امام بری، رب نے نہیں آکھیا، رب نے نہیں آکھیا لال شہباز کلندر، رب نے کوئی نہیں آکھیا، اے تسی نہ رکھے نے۔ تے ہن سن لو گل، اصل گل کی ہے، ان الحکم الا للہ، اصل گل ہے جے سارے آرڈر، ساریاں حکومتاں تے سارے قانون الا للہ کدے نے؟ ہاں رولے پہ نے، سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیتے ہے، وہ پہ گیا سانو، لے گیا سانو، وہ کل کہندے سن او جی آئین کی بالادستی، ہن کہندے نے ساڈی بالادستی ہے، تے انہاں نو اے نہیں پتا قرآن کہندا ہے ان الحکم الا للہ، حکم تے صرف اللہ دا ہے، تسی جو جال بچھانے نے بچھا لو، جو کرنا ہے کر لو، پر یاد رکھیو 100 سنار دی ایک لوہار دی، جو مرضی کر لو، حکم رب دا آنا ہے تے رب دا ہی نافذ ہونا ہے، تے او دا حکم کیے اللہ تعبدو الا ایاہ، او دا حکم ہے اوے سجدہ کرنا میں صرف میرا، پکارنا دے صرف منو، اے دس کے تے تعبیر دیتی ہے، ایک تواڈے وچوں بادشاہ نو جا کے بحال ہو جائے گا، عہدے دے اتے تے جا کے جام پہ لائے گا، تے دوسرا سولی چڑھ جائے گا، تے انہوں کھا جان گے پرندے، سر نوچ نوچ کے ادا کھا جان گے، تے کہہ دیتی ہے اے کام ہن ہونا جے، شبے چ نہ رہیو، تے جیڑا بچنا سی نا نکلنا سی، انہوں آکھیا سی بادشاہ نو تذکرہ کریں ایک بے گناہ قید دے اندر ہے، ذرا او دا کیس بھی پٹ اپ کرو نا، ویکھو تے صحیح نا، او باہر نکلے ہے، باہر دی ہواواں انہوں پئیاں نے، کیا بھول گیا 7 سال یوسف پیغمبر جیل دے اندر۔ میں میڈیا تے ویکھی یہ جیل تے میں تے کناں نو ہاتھ لائے نے،
انہاں پرانی جیل جڑی مصر دی سی نا، پرانی زمین دوز اندر، جتھے پتہ بھی نہیں کیڑا بندہ کتھے گیا، اور ہون وکھاندے نے ساری، وہ ویکھیے میں تے کناں نوں ہاتھ لایا ہے بھائی یوسف پیغمبر بیچارہ نہ اگ نہ پیچھے کچھ بھی نہیں، رب دے آسرے تے 7 سال قید تنہائی دے وچ، تے پھر ہن یوسف پیغمبر نکلیا کنجے، منظر کی بنے، رب نے اسباب کی بنائے نے، زندگی رہی تے کل انشاءاللہ اے منظر ہوے گا، وما علینا الا البلاغ۔